اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک شیطان صفت آدمی جو کہ ایک یہ بھیڑیا ہے، جو کہ بھیڑ کی کھال کے اندر، ایک شیطان مسلمان کے پتلے کے اندر، ایک منافق مسلمان کے لباس اور اس کے صفات کے اندر، یہ ایک انتہائی درجے کا فتنہ باز اور فتنہ پرور انسان ہے۔ پہلے تو یہ گستاخیاں کرتا تھا صحابہ کرام علیہم الرضوان کی، نبی پاک میری جان محمد مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا۔ پھر اس نے اللہ کی اب گستاخی کرنا شروع کر دی ہے۔ یہ بھی اپنے پیر و مرشد، یعنی اس کا جو پیر و مرشد ہے مرزا غلام احمد قادیانی، وہ بھی اسی طرح تھا۔ اس نے بھی رفتہ رفتہ گستاخیاں کرنا شروع کی تھیں۔ پہلے صحابہ کرام کی شروع کی، سب سے پہلے اولیاء اللہ کی شروع کی، پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شروع کی، پھر اہل بیت علیہم الزام کی، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی، پھر خود خدا بننے کا دعویٰ کر بیٹھا۔ انجینئر غلام احمد قادیانی اپنے شیطانی خزائن کے اندر بکتا ہے کہ میں نے اپنے ایک الہام کے اندر دیکھا، جو شیطان اکثر اس پہ الہام کیا کرتا تھا۔ وہ ٹونک وائن جب پیتا تھا، اس کے اوپر الہام اچانک سے بوچھاڑ ہو جاتی تھی الہاموں کی، تو وہ کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا بکنا شروع ہو جاتا تھا اور لکھنا دھڑ دھڑ لکھنا شروع ہو جاتا تھا۔ تو وہ اپنے ایک شیطانی الہام کے اندر بکتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو خدا اللہ بنے ہوئے دیکھا، میں نے اپنے آپ کو خدا اللہ بنے ہوئے دیکھا، یعنی اللہ بنے ہوئے دیکھا، تو میں نے یقین کر لیا کہ میں وہ ہی ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ تو یہ جو ہے اس کا مرید، پکا مرید، فتنہ پرور آدمی، تو اس نے بھی اب دعویٰ کیا ہے کہ ہمیں جنت کے اندر خدا بنا دیا جائے گا۔ بس اس کے فرق اور اس کے دعوے اور اس کے دعوے کے اندر یہ معمولی سا فرق ہے کہ اس نے کہا کہ مجھے دنیا کے اندر خدا بنا دیا گیا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ہمیں اور اس کو جنت کے اندر خدا بنا دیا جائے گا۔ تو دوستوں، یہ انتہائی درجے کا شرک اور کافرانہ عقیدہ ہے۔ آپ دیکھتے جائیے پھر اس کے اوپر بیان کہ ایک خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتا ہے، وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں ایک منی خدا بنا دوں گا۔ دیکھا دوستوں، آپ نے یہ کیا بک رہا ہے کہ مجھے صرف 60 سال کی عمر دے دو اور میں تمہیں ایک منی خدا بنا دوں گا۔ کیا مطلب کہ جو آدمی 60 سال کی جس کی عمر ہے، وہ بخشوایا ہوا، اور اس کو اللہ جنت الفردوس میں بھی ڈال دے گا، اور اس کے بعد خدا بھی اس کو بنا دے گا۔ یہ کس قسم کی جہالت انگیز بات ہے۔ اور آگے دیکھنا نیٹ جو 4 سال یہ بتائے گا۔ جو کوالٹیز گاڈ کے پاس ہے، گاڈ کی کوالٹی کیا ہے؟ کن فیکون۔ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتی ہے۔ تو جنت میں جنتی کیا ہوگا؟ جب وہ ارادہ کرے گا وہی چیز کے سامنے آ جائے گی۔ اب آپ اس کی جہالت کا یہاں سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کن فیکون کی اس نے تعبیر کی ہے، کہ انسانوں کے ساتھ اس کی تعبیر کرنے کی کوشش کی ہے۔ کس طرح کہ اللہ عز و جل جس طرح چیز کو حکم دیتے ہیں، کسی بھی چیز کو حکم دیتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، اور بندے کو بھی کن فیکون کی طاقت دلانے کا یہ ایک عقیدہ بیان کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ، جنت کے اندر جب ہم لوگ جائیں گے تو 24 گھنٹے اللہ ہی ہمیں عطا کرے گا، نہ کہ ہم اپنی طاقت کے بلبوتے کے اوپر چیزیں پیدا کرنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ ہندوانہ، جس طرح ہندوؤں کے اندر ایک طریقہ ہے کہ آدمی اگر بہت زیادہ نیک ہو تو اسے وہ ایک خدائی کا درجہ دے دیا جاتا ہے، دیوی اور دیوتا بنا دیا جاتا ہے، تب وہ اپنی ایک نئی سلطنت کھڑی کر سکتا ہے
اور چاہے تو وہ برہما یعنی بڑا خدا بھی بن سکتے ہیں، اور عجیب عجیب سے ان کے عقیدے. تو اس نے یہ ہندوؤں سے ایک قسم کا عقیدہ لیا ہے کن فیکون والا. اور مرزے ہم جب جنت کے اندر جائیں گے ہمیں سب کچھ ملے گا، مگر اس اللہ تعالی جو تمام جہانوں کا رب ہے اس کی عطا سے ملے گا، اس سے مانگیں گے تو ملے گا. بے شک وہ ایک پل کے اندر ہی ملے گا، دنیا سے بہتر بہت جلد، مگر اللہ کی وجہ سے ہی ملے گا. اللہ ہی فوراً ہاتھ دے گا، نہ کہ ہم خدا بن جائیں گے اور اللہ کی مرضی کے بغیر پیدا چیزیں کرنا شروع ہو جائیں گے. آگے سے بات ہوگی. خدا کی کوالٹیوں سے موت کبھی نہیں آنی. جنتی کو آئے گی، مسلم شریف میں حدیث ہے جنتیوں کو موت نہیں آئے گی، بوڑھے نہیں ہوں گے، 30 سال کے جوان رہیں گے، بیماری نہیں آئے گی، کوئی مشکل نہیں آئے گی، اور سب سے بڑھ کر اللہ ان سے کبھی ناراض نہیں ہوگا. جنت میں آپ نے اب دیکھا یہ کہہ رہا ہے کہ الگ الگ صفات بیان کر رہا ہے. اس نے پہلے کہا کہ اللہ اپنی صفات انسان کے اندر ڈال دے گا. اب دوبارہ سن لیجیے. اور سب سے بڑھ کر جوان رہیں گے. مسلم شریف میں حدیث ہے جنتیوں کو موت نہیں آئے گی، بوڑھے نہیں ہوں گے، کیا کرے گا وہی چیز کے سامنے آ جائے گی. اچھا، خدا کی کوالٹیوں سے موت کبھی نہیں آنی. جنتی کو آئے گی. مسلم شریف میں حدیث ہے آپ نے دیکھا خدا کی ایک کوالٹی ہے کہ اسے موت نہیں آئے گی. چلو یہاں تک ٹھیک ہے. جنتیوں کو موت نہیں آئے گی، بوڑھے نہیں ہوں گے، 30 سال کے جوان رہیں گے. 30 سال کے جوان رہیں گے. اب اللہ کے بارے میں اس طرح کی عجیب عجیب سی باتیں کر رہا ہے کہ یہ بے وقوف آدمی، اس کے بارے میں کیا تبصرہ کرنا. آگے چلا. بیماری نہیں آئے گی، کوئی مشکل نہیں آئے گی، اور سب سے بڑھ کر اللہ ان سے کبھی ناراض نہیں ہوگا. جنت میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جس سے اللہ ناراض ہو جائے. ادھر تو ٹینشن ہی رہتی ہے پتہ نہیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. جنت میں جو کچھ ہے سب کچھ ہی جائز ہے. ادھر رول یہی ہے کہ جو آپ کا دل چاہے وہ آپ کے لیے جائز ہے. جس خدا نے آپ کو اتنی بڑی آفر لگائی ہے کہ 60 سال کی زندگی، وہ 60 سال کی بھی دن رات بھی نکال دے، سونے کے اوقات بھی نیٹ 4-5 سال آپ کو دے کے اربوں سال کی وہ زندگی دے. جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ آخرت اور دنیا کی مثال اس طرح ہے جیسے تم سمندر میں انگلی ڈبو، جو پانی لگے وہ دنیا کی زندگی اور سمندر آخرت کی. سر وہ آپ کو ایک منی خدا بنانے والا ہے. اس حوالے جی بھائیوں، آپ کو اللہ منی خدا بنانے والا ہے، اور نٹ 4-5 سال نکال دو سونے جاگنے کے اوقات تو اللہ منی خدا بنا دے گا. استغفر اللہ. اب اس سے ایک پوچھے اگر یعنی کوئی آدمی پوری زندگی عبادت کرتا رہتا ہے تو کیا تم اس کا ٹھیکہ لیتے ہو کہ اس کی تمام عبادات قبول کراؤ گے، یا تم اس بات کا ٹھیکہ لیتے ہو کہ اس کو جنت میں داخل کرواؤ گے؟ کتنے ہی تاریخ کے اندر واقعات ملتے ہیں کہ لوگ 70 سال اللہ کی عبادات کرتے رہتے تھے، 700 سال، لیکن ان سے ذرا سی لغزش ہوتی تھی تو اللہ اٹھا کے ان کے سارے اعمال غارت کر دیتا تھا. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نٹ 4 سال بنا دو اور عبادت کرو اللہ کی، اور اس کے بعد جا کے موجیں کرو جنت میں اور خدا بن جاؤ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ اس کے کالے کرتوتوں سے سب مسلمانوں کو باز رکھے اور بچائے اس کے فتنے سے. جزاک اللہ دوستوں، آپ کا بہت بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.